حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی اخلاقی حالت بہت بدتر تھی۔ جہالت کی وجہ سے ان میں بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا انتقال کب اور کیسے ہوا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں تھے اور حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ سفر تجارت سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں تو اس سفر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ام ایمن کون تھیں؟ تو جواب یہ وہ خاتون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضور کی پرورش کی سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا، انت امی بعد امی، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ سوال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے اوصاف بیان کیجئے۔ جواب، آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ گریہ وزاری فرماتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کی ابتدا حصے میں جو کلام فرمایا وہ یہ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن تھا، یعنی اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سوال، اعلان نبوت سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی اخلاقی حالت بہت بدتر تھی۔ جہالت کی وجہ سے ان میں بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ معبود حقیقی اللہ پاک کو چھوڑ کر پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کے مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے معمولات بھی بہت بگڑ چکے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کئی طرح کے برے اور گھناؤنے کام ان میں جڑ چکے تھے۔ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔